قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ پورا رمضان المبارک کا بہترین موقع نصیب کر دیا۔ رمضان بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مہینہ ہم سب کو جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، ہماری تربیت ہوگی۔ 11 مہینوں کے اندر جب آدمی گناہ کر کر کے اپنے اندر کے دل کو بگاڑ لیتا ہے، اندر کی دنیا کو ویران کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے مہینہ عطا کرنا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر بڑھا دیتے ہیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے تو گویا کہ اس کا ثواب 2 رکعت فرض کے برابر ہوگا، اور اگر آپ ایک فرض نماز ادا کریں گے یا کوئی اور فرض کام کریں گے تو ایک فرض پر اللہ تعالیٰ آپ کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ آپ نے ایک فرض نماز پڑھی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 70 مرتبہ فرض نماز پڑھنے کے ثواب دے، تو نیکیوں کا اجر بڑھ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کی خوب قدر کریں، اس کا احترام کریں۔ یہ روحانی مہمان ہے، اللہ کی طرف سے آنے والا ہمارے پاس روحانی مہمان ہے۔ مہمان جو ہوتا ہے نا، مہمان ہمارے گھر میں جب آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہم کچھ کام کرتے ہیں اور اس کے آنے کے بعد ہم کچھ کام کرتے ہیں۔ چند کام ایسے ہیں جو اس کے آنے سے پہلے ہی کرتے ہیں، اور چند کام ایسے ہیں جو اس کے آنے کے بعد کرتے ہیں۔ کوئی بھی مہمان ہمارے اپنے گھروں میں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان آنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کرتے تھے مسجد میں، اور ان کو رمضان کی اہمیت بتایا کرتے تھے، رمضان کی فضیلتیں سنایا کرتے تھے۔ اس لیے مجلس جو اکٹھا کی گئی ہے وہ یوں ہی اکٹھا نہیں کی گئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ تھا رمضان کی اہمیت کو بتانے کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مہمان جب آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے کچھ تیاریاں کرتے ہیں۔ کیا تیاری کرتے ہیں مہمان کے آنے سے پہلے؟ مہمان کے آنے سے پہلے میزبان کے اندر مہمان کے آنے کا انتظار ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا مہمان کب آئے گا۔ پوچھتے ہیں فون کر کے، بھائی کہاں پہنچے آپ، کون سی گاڑی سے نکل رہے ہیں، کہاں پہنچے۔ راستے میں اگر ابھی تک نہیں نکلے تو گاڑی پوچھتے ہیں، نکل چکے ہیں تو بار بار فون کر کے رابطے میں رہتے ہیں، انتظار کرتا ہے آدمی مہمان کے آنے سے پہلے۔ اور مہمان کے آنے سے پہلے اپنے گھر کو صاف کرتا ہے، گھر کی صفائی، مہمان کے اکرام کے لیے ساری سہولتیں، سارے انتظامات، بھائی مہمان کو تکلیف نہ ہو، مہمان کو ناراضگی نہ ہو، یہ سارے انتظامات مہمان کے آنے سے پہلے کرتے ہیں۔ اور پھر جب مہمان آ جاتا ہے تو پھر اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے، اس کے پیچھے اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ کر کے اس کی جو ہے اس کی تواضع کرتا ہے، خاطر تواضع کرتا ہے، اس کو جو چاہیے وہ مہیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی یہ رمضان بھی اللہ کا ایک روحانی مہمان ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے بھی ہمیں انتظامات کرنے چاہیے۔ جیسے ہم اپنے ایک ظاہری آدمی کے مہمان بننے سے پہلے ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، تو اپنے دل کو ہم ٹٹولیں کہ ہمارا دل رمضان کا انتظار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے دل میں میرے بھائیوں اگر رمضان کا شوق ہے، حدیث میں آتا ہے جو آدمی رمضان کے آنے سے خوش ہو اور رمضان کے جانے پر غمگین ہو تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ہنستا ہوا جنت میں داخل فرمائے۔ رمضان کے آنے کا انتظار اور اس کا شوق، اس کی خوشی، اور جانے سے غمگین ہو، روئے ہوئے آدمی، تو ایسا آدمی کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم انتظار کریں، اپنے دل کو ٹٹولیں کہ شوق ہے کہ نہیں رمضان کا۔ اگر شوق ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر یہ خوف ہے روزوں کا، تراویح کا، مجھے پتہ نہیں رمضان کے اندر گرمی کا موسم ہے، کتنی پیاس لگیں گی، کتنی بھوک لگیں گی، اور پھر تراویح میں
भूखे प्यासे दिन भर रहने के बाद थोड़ा बहुत खा लेने के बाद तरावी 20 रकात पढ़नी ही है। ये मुजाहदे जो है ना मेरे भाइयों, हम इससे अगर खौफ खा रहे हैं तो हमें जो है अल्लाह से बहुत माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। याद रखें, आदमी अपने अंदर को जैसा बनाता है ना वैसा बनता है। हम जिससे दिल लगाएंगे उससे दिल लगेगा, जिससे अपने दिल को छुड़ाएंगे उससे दिल कट जाएगा। अगर हम इबादतों में, रमज़ान की रियाजतों में, रमज़ान की इबादतों में अगर हमारा जी नहीं लग रहा है तो हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है। इसलिए हम ये सोचें कि भाई हमारे अंदर इंतज़ार की कैफियत है या नहीं। दूसरी बात, हम किस तरह क्या करते हैं, मेहमान के आने से पहले घर की सफाई करें। तो रमज़ान के आने से पहले बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने दिल को साफ़ करें, मुसलमान के कीने से साफ़ करें। हमारे अपने रिश्तेदारों के साथ कतारामी है तो कतारामी को ख़त्म करें, सिला रामी पैदा करें, रिश्तेदारों से बातचीत बांधे, बातचीत शुरू करें। मेरे भाइयों, रमज़ान की रातों में अल्लाह करोड़ों बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, लेकिन ऐसे बंदों की मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं जो कीना रखते हैं अपने सीने, जो किसी रिश्तेदार से कता ताल्लुकी करते हैं, जो शराब के आदी हैं। ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। इसलिए रमज़ान के आने से पहले जैसे हम घर की सफाई मेहमान के आने से पहले करते हैं, हम अपने दिल की सफाई करें कि हमारा दिल सबकी तरफ से पाक हो जाए, सबको माफ़ कर दें। आज रात सोने से पहले, बल्कि अभी सोने से पहले ही अपने दिल में अल्लाह से कह लें कि अल्लाह हमें जितने लोगों ने तकलीफ पहुंचाई है मैं अपने दिल से माफ़ करता हूँ। आप माफ़ करके तो देखिए, हमारे उस्ताद कहते थे माफ़ करने से आदमी का 10 ग्राम खून बढ़ जाता है, यानी सेहत में आदमी को जो है फ़र्क महसूस होगा। आप माफ़ करके देखिए, आप अभी माफ़ करें, अपनी तकलीफ पहुंचाने वालों को सुबह उठ कर दे कि आपकी कैफियत बदली होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी। लेकिन आदमी अगर जो है उसी सोच में रहता है, फलां ने तकलीफ दी है, फलां ने यूं कहा, फलां ने ये किया वो किया, इसी सोच में अगर आदमी रहता है ना, उसकी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। दुनियावी एतबार से भी नुकसान है, दीनी भी नुकसान है। मेरे भाइयों, हम अपने दिल को साफ करें। और दूसरा काम फिर क्या होता है, मेहमान जब आ जाता है तो हम फिर उसकी खिदमत में लग जाते हैं, अपना वक्त देते हैं। तो ऐसे जब रमज़ान आ जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम सबको आफियत के साथ ये रमज़ान मुबारक का महीना, इस तरह का रमज़ान बार बार हमें नसीब फरमाए। आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, पहला काम रमज़ान का असली इकराम, रमज़ान का असली इकराम यह कि हम उसके रोज़े रखेंगे। सब इरादे करें सारे भाई, तो उसका एक रोज़ा भी कज़ा ना होने दें। मेरे भाइयों, गर्मी के रोज़े हैं, आप उससे घबराएं नहीं। ये सोचें कि कल क़यामत के दिन इतनी खतरनाक तपिश होंगी, सूरज इतना करीब होगा, लोग पसीनों में डूबे होंगे, प्यास के मारे लोग जो इधर उधर भाग रहे होंगे, हौज़ कौसर के अलावा कहीं पानी पीना नसीब नहीं होगा लोगों को। ऐसे मौके पर अल्लाह ताला अपने महबूब नबी के हाथों से रोज़ेदारों को शराब करेंगे, उनको पानी पिलवाएंगे। और एक और जो है रिवायतों में हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, जो आदमी रोज़ा रखता है, नफली रोज़ा रखे या फ़र्ज़ रोज़े रखने का एहतमाम करता है, ऐसा आदमी मौत के वक्त प्यासा नहीं होता है। वरना मौत के वक्त इतनी खतरनाक प्यास लगती है कि सारा समुंदर भी अगर उस आदमी के मुंह में उंडेल करके पेट में उतार दिया जावे तो आदमी की प्यास बुझने वाली नहीं है। प्यासा मरता है और फिर प्यासा उठेगा, चूंकि जिस हाल में मौत आती है उसी हाल में फिर आदमी कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होगा। इसलिए रमज़ान की प्यास और इन भूख के जरिए से न जाने अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हमें भूख और प्यास से निजात देते। बहुत सस्ता सौदा है, चंद घंटों की प्यास है, चंद घंटों की भूख है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रोज़े रखने आसान करना। हमारे कितने भाई होते हैं जो सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, मामूली मामूली बहानों पर रोज़े छोड़ देते हैं। बहुत खतरनाक बात है मेरे भाइयों। एक मजूसी था, उसका बेटा रमज़ान के महीनों में भरे बाजार में खाता फिर रहा था। उस मजूसी ने जो है अपने उस बेटे को जब इस तरह की हरकत करते हुए देखा, वो बेटे को बुलाया, थप्पड़ मार दिया। क्या तुझे शर्म नहीं आती है? सारे मुसलमान रोजे से भूखे प्यासे हैं, तो उनके सामने जाकर खा रहा है, पी रहा है, तो ये लाज नहीं आती जरा भी? अपने बेटों को डांटा और मारा इस तरह, और जो चीज खा रहा था वो बेटे के हाथ से छीन कर फेंक दिया। मजूसी था, गैर मुस्लिम था। ये बात आई गई, हो गई, खत्म हो गई बात। चंद सालों के बाद इस मजूसी का इंतकाल हुआ। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में से एक साथी ने उस मजूसी को ख्वाब में देखा। वो मजूसी जो है बहुत अच्छे खूबसूरत लिबास के अंदर एक बागीचे में बड़े आराम और लुत्फ के साथ बैठा हुआ है। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के उस साथी ने ख्वाब में उससे पूछा कि भाई क्या बात है, आप तो मजूसी थे, आग की पूजा करते थे, अल्लाह को मानते नहीं थे, आप ये इतनी अच्छी हालत में कैसे? हमारा तो अकीदा है जो आदमी कुफ्र पर मरता है वो जहन्नम में जाता है।
قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے. تو آپ اتنی اچھی حالت میں کہا یہ کیا چیز ہے, آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ میں اس وقت جنت میں بیٹھا ہوں اور اللہ نے میرا بہت اکرام کیا. کہا کیسے, کیا ہوا, بات کیا ہوئی؟ کہا کہ بات یہ ہوئی کہ جب میں مر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دیا, اور وہ کلمہ طیبہ اس لیے جاری کیا تھا, اس کی برکت, یہ وجہ اس کے پیچھے ایک وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ میں نے رمضان کا اکرام, رمضان کی توہین کرتے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تھا تو میں نے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ مارا تھا کہ تجھے شرم نہیں آتی, یہ لوگ جو ہیں مسلمان لوگ بھوکے پیاسے ہیں, رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں اور تو ان کے سامنے کھا پی رہا ہے. بس میں نے اپنے بیٹوں کو رمضان کی توہین کرتے ہوئے اس کو جو تھپڑ مارا تھا, اللہ کو تھپڑ بڑا پسند آیا تھا کہ میرے اس بندے نے رمضان کا اتنا بہترین اکرام کیا ہے. اللہ نے اسی اکرام کی برکت سے مجھے کلمے کی توفیق دی اور میں مرا ہوں, ایمان کے ساتھ مرا ہوں, اور اللہ نے اسی ایمان کی برکت سے مجھے جنت میں ٹھکانہ دیا ہے. میرے بھائیوں, ایک مجوسی آدمی جب رمضان کے اکرام اور احترام کر کے جنت میں پہنچ سکتا ہے اور اس کا کفر و شرک موت کے وقت ختم ہو کر ایمان سے تبدیل ہو سکتا ہے تو اس کا نقشہ بدل بھی سکتا ہے. اگر کوئی مسلمان رمضان کی بے احترامی کرے گا, رمضان کی توہین کرے گا, روزہ نہ رکھ کر کے, کھلے عام کھا پی کر کے, ہوٹلوں کو کھول کر کے, میرے بھائیوں تو نقشہ بدل بھی سکتا ہے. موت کے وقت اللہ تعالیٰ دیا ہوا ایمان چھین بھی سکتے ہیں اور پورا انجام بدل جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں جو ہے ہم تہیہ کریں کہ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں. دوسرا جو ہے بہت بڑا مسئلہ تراویح کا ہے. تراویح سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کا حکم کیا ہے؟ سنت موقدہ چھوڑنے والا بہت خطرناک فاسق ہے اور گنہگار ہے, اور اگر عادت بنا لے سنت موقدہ چھوڑنے کی تو ایسا آدمی دوزخی ہے, جہنم میں جائے گا مرنے کے بعد, ٹھکانا اچھا نہیں ہوگا. تو سنت موقدہ کے یہ حکم فقہا نے بیان کیا. تو تراویح کی 20 رکعت سنت موقدہ ہے, روزانہ پڑھنا پڑیں گی جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا ہے. وہ اس سے ایک دن پہلے تک 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے, چاہے قرآن پورا ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو, پڑھنا سنت موقدہ. ہمارے بہت سارے بھائی قرآن پورا ہو جاتے ہیں تو مسجد چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, پورے 30 دن جو ہے پڑھنا ضروری ہے. اور دوسری سنت یہ کہ ہم پورا قرآن مکمل سنیں. تراویح ہم خوب بشاشت سے پڑھیں. حدیث میں جو ہے بڑی فضیلتیں اس کی آئی ہے. ہم جو ہے خوب بشاشت سے دل کھول کر کے اطمینان کے ساتھ پڑھیں. اگر ہو سکے تو تراویح میں آرام, بشاشت کے لیے ہم دن میں آرام کر لیں. دن بھر آرام رہے گا تو انشاءاللہ تراویح پڑھنا آسان ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تہجد میں اٹھا کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم پہلے سے قیلولہ کرتے ہیں. آج ہم نے بہت سے افسروں نے جو ہے, اکثر لوگ جو ہے قیلولہ کی سنت کو چھوڑ چکے ہیں. حالانکہ وہ علماء نے جو ہے بڑی بڑی فضیلتیں, بڑے بڑے فائدے قیلولہ کا بیان کیا. قیلولہ کہتے ہیں دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر سو جانا. آپ حکیموں سے پوچھیں تو آپ کو وہ کہیں گے قیلولہ کے کتنے بڑے فائدے ہیں. کم سے کم 35 منٹ آدمی کھانے کے بعد دوپہر میں سوئے. تو ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے علماء نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے. ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیلولہ جو آدمی پابندی سے کرتا ہے, یعنی کھانے کے بعد دوپہر میں 35 منٹ کم سے کم سوتا ہے, ایسے آدمی پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا ہے, جادو کا اثر نہیں ہوگا. قیلولہ کی سنت ہے. حضور فرماتے ہیں ان شیطان لا یقیل, قیلولہ کیا کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے. دوپہر میں شیطان سوتا نہیں. آپ دوپہر میں سو جائیں رمضان میں, اس کے بعد بھی تراویح دیکھو مزہ آئے گا, فریش ہو جائیں گی تب سے. تو دن میں ہم تھوڑا آرام کر لیں. دن بھر ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, ہمیں جو ہے پھر رمضان تراویح کے اندر ہمیں نیند آتی ہے, سستی آتی ہے, اس کا اثر امام پر پڑتا ہے. امام کو جو بھول جاتی ہے نا, حافظ صاحب جو بھولتے ہیں تراویح میں, اس کا بہت بڑا اثر ہے. جو پیچھے مقتدیوں کی یہ کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہے, مقتدی اگر جو ہے اپنے وضو کو ناقص اور ادھورا کرتے ہیں, اس کا سیدھا امام کے قلب پر اس کا اثر پڑتا ہے. پھر امام بھولتا ہے, اٹکتا ہے. اور یہ بات میں ایسی ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں, کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے. آپ سے میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں سجدہ سہو جو ہوتا ہے, بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں میں, تھوڑی سی مختصر بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا, لیکن انشاءاللہ کام کی بات ہوں. سجدہ سہو کرتے ہیں نا, امام کو کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو امام ایک طرف سلام پھیر کر رکھے میں سجدہ سہو کرتا ہے. عقل تو یہ کہتی ہے غلطی امام نے کی ہے, صرف امام کو سجدہ سہو کرنا چاہیے. مقتدی تو بیچارہ بے قصور ہے. سہو کا مطلب آتا ہے بھول چوک. یہ سجدہ جو کیا جاتا ہے, سجدہ سہو کا مطلب یہ ہے بھول چوک ہونے کی وجہ سے سجدہ. تو بھول چوک جس کو ہوئی وہ کرے, جو بالکل بھول چوک جس سے ہوئی نہیں وہ کیوں کرے سجدہ سہو. لیکن شریعت نے ایسا حکم نہیں دیا. شریعت نے حکم یہ دیا امام جب سجدہ سہو کرے تو بھلے جو لوگ امام کی غلطی کرنے کو حاضر تھے وہ بھی کریں, جن کی رکعتیں گئی تھی اس رکعت میں اگرچہ شریک نہیں تھے وہ لوگ بھی سجدہ سہو امام کے ساتھ کریں. یہ حکم ہے.
سارے مقتدیوں کو کہا میں بے امام کے ساتھ سجدے سے کرے، کیا ہو جائے؟ اس کے پیچھے علماء نے ایک بہت اہم بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام نے جو غلطی کی وہ تنہا امام کی غلطی نہیں ہے، اس غلطی کے پیچھے مقتدیوں کا بھی مسئلہ ہے، مقتدیوں کا بھی ہاتھ ہے، مقتدیوں کا بھی دخل ہوتا ہے۔ بعض مقتدی کبھی ایسے ہوتے ہیں جو وضو ناقص سے ادھورا کرتے ہیں، اس کا اثر امام پر پڑتا ہے تو امام غلطی کرتے ہیں۔ مقتدی بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی توجہ ادھر ادھر جاتی ہے، اس کا اثر امام پر پڑتا ہے، امام غلطی کرتا ہے۔ میرے بھائیو اس کا اثر تو مقتدیوں کا بھی اس میں دخل تھا، اس غلطی میں، اس فالٹ میں، اس لیے مقتدیوں کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ بھائی تم بھی جو بے قصور مت سمجھو، تم بھی ان کے ساتھ سجدہ ایسا ہوگا۔ اس لیے آپ تراویح بشاشت سے ذات پڑھیں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ دو چیزیں ہیں اس رمضان میں، ایک تو روزہ اور ایک تراویح، یہ دو چیزیں جو آدمی پابندی سے خوشی خوشی کرے گا، اللہ اس کی تربیت فرما دے، اس کی تربیت، اس کے اندر تقویٰ آ جائے گا، اس کے اندر جو ہے اللہ سے ڈرنے کا خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ پیدا ہوں گا۔ اور میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں نا، جو پلاننگ ہو رہی ہے، ہمیں ختم کرنے کے منصوبے جو بنائے جا رہے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج قرآن کریم نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک بات بڑی زبردست ایک آیت کریمہ ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم اے مسلمانوں صبر کرو گے اور تم تقوی سے رہو گے تو ان کی سازشیں، پورے عالم کے باطل کی سازشیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں، تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں۔ اس لیے یہ مہینہ ہماری تربیت کا ہے، یہ مہینہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ ہم اس میں جتنا زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا چاہے کریں، اپنی زبان کنٹرول میں رکھیں۔ روزہ تراویح ہو گئی، تیسری چیز اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، گناہوں سے بچنا، خاص کر کے وہ گناہ جو زبان سے ہوتے ہیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، گالیاں نہ بکیں۔ کوئی آدمی اگر جھگڑ رہا ہے، سامنے سے جھگڑا کر رہا ہے، حدیث میں آتا ہے روزے دار آدمی اس کو کہتے بھائی میں روزے دار ہوں، مجھ سے آپ جھگڑا نہ کریں، خاموش ہو جائے۔ اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھے، بد نظری نہ کرے۔ آج موبائل کا دورہ ہے، آج جو ہے ہم چیٹنگ کے نام پر، وقت کے گزرنے کے نام پر ہم موبائل دیکھ رہے ہیں۔ موبائل نہ دیکھیں، ایک مہینے کے لیے موبائل چھوڑ دیں، ضروری کام ہو، فون آ گیا ہے، فون کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ استعمال کریں، لیکن اس کے علاوہ دیگر آپ فضول کام میں، پب جی گیم ہے، دوسرے گیم ہے، اس میں ہم جو وقت ضائع نہ کریں۔ پب جی گیم پر تو فتویٰ آ چکا ہے ناجائز ہونے کا، بعض علماء نے تو کفر کا فتویٰ لگایا ہے، آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ اندر جو ہے اس میں احتیاط سے کام ہو۔ اگر آپ کو جو ہے آپ کو وقت ہی اس طرح گزارنا، آپ سو جائیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ لکھا ہے جو آدمی رمضان کا مہینہ سو کر گزار دے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ سو کر گزار دے، اس کا رمضان بھی وصول ہو گیا، اس کا رمضان بھی وصول ہو گیا۔ روزے رکھیں، فرض نمازیں ادا کریں، واجبات میں کوتاہی نہ کریں، اور اس کے علاوہ آپ نفل نہ کام نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نہ کریں، سو جائیں۔ لیکن فالتو جو ہے مسجدوں میں آ کر کے یا کہیں اور جا کر کے جم کر بیٹھنا، گفتگو کرنا، یا اس میں موبائل وغیرہ کے اندر وقت ضائع کرنا، میرے بھائیوں یہ رمضان کی بہت بڑی بے احترامی ہے، رمضان کی بہت بڑی توہین ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس رمضان کو گناہوں سے پاک، ظاہری باطنی تمام گناہوں سے پاک کر کے گزاریں۔ اپنے دل میں کسی کا حسد نہ پالیں، اپنے دل میں کسی کا کینہ نہ پالیں، اپنے دل کے اندر تمام مسلمانوں کی طرف سے اپنے دل کو صاف کریں، ہر ایک کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ کوئی اگر ہم کو گالی بکتے ہوئے معاف کر دے، معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ معاف کرنے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور بڑھائیں گے اس سے۔ معاف کرنے سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ نا شہر الصبر ہے، شہر المواسات ہے۔ ہم اپنے لیے افطار کے دو چار فروٹ لاتے ہیں گھر میں، تھوڑا فروٹ اور بڑھا کر لائیں۔ اپنے بازو کے اندر، پڑوس کے اندر، اپنے محلے میں بہت سارے ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں ایسے فروٹ کھانے نصیب نہیں ہوتے ہیں بچوں کو، یتیم بچہ ہے، بیوہ کے بچے ہیں، غریب بچے ہیں، ان کا ہم خیال رکھیں۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم جتنا زیادہ اپنے مال کی سخاوت کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ نفلی صدقہ دیں، خوب سخاوت کریں۔ گناہوں سے بچنا اصل کام ہے، باقی یہ سارے احکام اگر آپ اس پر جو عمل کرتے ہوئے گناہوں سے نہیں بچ رہے میرے بھائیوں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ان اعمال کا، ان احکام کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ ایک آدمی اگر بوتل میں پانی بھر رہا ہے اور اس کو وہ چاہتا ہے کہ بوتل میں پانی بھرا رہے اور میں آئندہ جا کر ضرورت کے موقع پر پانی پیوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بوتل ایسی لے ہوئے جس میں سوراخ نہ ہو، جس میں لیک نہ ہو، ورنہ پانی بھریں گا ایک طرف سے، دوسری طرف سے پانی جا رہا ہے، وہ آدمی اپنی اس پانی سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ تو ایسے ہی رمضان کی جو انوار و برکات ہمارے دل میں جمع ہوں گے میرے بھائیوں، ہمارے آنکھ، ہمارے کان، ہماری زبان، یہ اس کے اگر اس میں اگر لیک ہوگی، گناہوں کا لیک آ جائے گا، تو سارے انوار و برکات ان چیزوں سے
رخصت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان انوارات سے ہمیں کوئی فائدہ نصیب نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس پورے رمضان میں تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پورے رمضان روزہ نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ ایک تراویح بھی قضا نہیں، ایک رکعت بلکہ قرآن کا ایک حرف جو ہے سننا نہیں چھوڑیں گے. تمام حروف سنیں گے امام کے ساتھ، الحمد سے لے کے والناس کے سین تک ایک ایک حرف ہم قرآن کا سنیں گے انشاءاللہ. اور تیسرا کام ہمیں کرنا ہے ان گناہوں سے، ظاہری باطنی تمام گناہوں سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ان سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک آخری بات اب یہ کریں میرے بھائیوں، ہم جو ہے دعاؤں کا بہت اہتمام کریں. معاف کرنا، آج ہم نے دعائیں کرنا چھوڑ دی ہے. آج اگر امام صاحب یا کوئی کسی موقع پر لمبی دعا کرتا ہے تو ہماری نگاہ گھڑی پر چلی جاتی ہے. میرے بھائیوں، یہ اللہ سے بے تعلقی کی دلیل ہے. آدمی اگر اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے میرا اللہ سے تعلق نہیں ہے. اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے. اس لیے ہم خوب مانگے، ڈٹ کر مانگے. رمضان کا مہینہ ہے، کم سے کم میرے بھائیوں آدھا گھنٹہ نکالیں. آدھا گھنٹہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. تہجد کے وقت میں جلدی اٹھ جائیں، اٹھیں، تہجد پڑھیں. سحری میں اٹھتے ہی ہیں، تھوڑا جلدی اٹھیں، اللہ کے سامنے روئے دھوئیں. آج امت بڑی پریشان ہے. آپ کے چند آنسو اگر نکل گئے میرے بھائیوں اس رمضان میں، امت کا بیڑا غرق ہونے سے بچ جائے گا. امت کا بیڑا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی آج ہم نے راتوں کو رونا چھوڑ دیا ہے تو دن میں اللہ نے ہنسی بھلا دی ہے ہماری. پہلے ہم راتوں کو رویا کرتے تھے تو اللہ نے دن میں ہنسنا نصیب فرمایا تھا. آج ہم راتوں کو رو نہیں رہے ہیں تو دن میں ہنسنا بھی چھوڑ چکے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کریں، امت کو نہ بھولیں. آج امت بڑی پریشان ہے، آپ کی دعاؤں کی محتاج ہے. غائبانہ دعائیں ہوں گی امت کے لیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امت کے بیڑے کو غرق ہونے سے بچائیں گے. اس لیے جو ہے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی سی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصر بھی دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہماری ظاہری باطنی ساری گندگیوں کو دور فرما. اللہ میں جینے کا سلیقہ عطا فرما. زندگی والے اعمال سے محفوظ فرما. پورے دن سے بری رات سے بری بات سے بری انجام سے حفاظت فرما. زندگی کا 33 سال کی نافرمانی سے گزر گیا. اللہ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے بہترین تربیت کا ذریعہ بنا. اللہ ہمارے روحانی جسمانی ہر اعتبار سے تربیت کا بہترین ذریعہ اور سبب بنا دے. اللہ میں عافیت کے ساتھ رمضان کے انوارات و برکات سے اللہ محفوظ ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ میں سعادتیں عطا فرما. بار بار ہر سال رمضان مبارک کا مبارک مہینہ اور اس کی برکت اور رحمتیں ہمیں نصیب فرما. رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں محروم ہونے سے محفوظ فرما. پہلے اس رمضان کے روزے رکھنے آسان فرما، تراویح پڑھنا آسان فرما. اے اللہ اس رمضان میں گناہوں سے بچنا آسان فرما، پوری زندگی گناہوں سے بچنا آسان فرما. رب کریم اے اللہ یہ وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، لوگ اس میں مبتلا ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں. عافیت کے ساتھ اس وبائی مرض کے اٹھا لینے کے فیصلے فرما، اس کے ختم کرنے کے فیصلے فرما. اللہ اس وبائی مرض کی وجہ سے آج تیرے گھر کے دروازے ہمارے اوپر بند ہو رہے ہیں. پیارے رب اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرما. اللہ کبھی آپ کے در سے محروم نہیں ہوئے ہیں. اللہ آپ کا در اب کچھ لوگ ہم پر بند کرنا چاہتے ہیں. اللہ آپ اپنا در ہم پر بند نہ کیجیے. اللہ اپنا در کھلا رکھنے کے فیصلے فرما، اپنے در کو کھلا رکھنے کے فیصلے فرما. کتنے علاقوں میں مسلمان آپ کے گھروں میں نماز پڑھنے سے محروم ہو چکے ہیں. اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما. اللہ اس وبائی مرض کو اٹھانے کے فیصلے فرما. جو لوگ مبتلا ہیں ان کو عافیت کے ساتھ نجات کاملہ عطا فرما، شفا کاملہ اجلا مستمرہ دائمہ عطا فرما. اللہ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے جا چکے ہیں، جو مسلمان بھائی بہن جا چکے ہیں، اللہ ان کو مقام شہادت عطا فرما. اے اللہ ان کے گھر والوں کو پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما. اللہ کی امت بڑی پریشان ہے، بڑی کشمکش میں ہے. اے اللہ آج اتنی مہنگائیاں بڑھ گئی ہے. ایک بیوہ ماں اپنے بچے کو بازار سے لے کر گزرتی ہے. بچہ پھل فروٹ کی دکان دے کر کہتا ہے امی مجھے فلاں فروٹ چاہیے. بیوہ ماں کہتی ہے نہیں بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. بچہ کہتا ہے نہیں ماں مجھے فروٹ چاہیے، میں فروٹ کھانا چاہتا ہوں. بیوہ ماں تنگ آ کر بڑے بازار میں اپنے بچے کو مارنے لگتی ہے اور مار مار کر اپنے گھر لے جاتی ہے. گھر جا کر روتے ہوئے بچہ کہتا ہے اماں ایک فروٹ تو ہی مانگ لیا تھا، کون سا قصور کر دیا تھا، کون سا جرم کر دیا تھا، مجھے اتنی مار کیوں ماری آپ نے. بیوہ ماں کہتی ہے بیٹا اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا آج مجھے مار کھانی نہیں پڑتی. پہلے رب مہنگائی اتنی بڑھ گئی، آج بیوہ کا یتیم بچہ فروٹ کھانے سے محروم ہے.
प्यारे रब आज अगर हबीब पाक अलैहिस्सलाम जिंदा होते तो आज इस उम्मत का समा कुछ और होता, इस उम्मत का मंजर कुछ और होता। अल्लाह हमने किताबों में पढ़ा, आपके उलमा से सुना, हुजूर ईदगाह तशरीफ ले जा रहे थे, साथ में हसन हुसैन भी थे, रास्ते में कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए। हुजूर ने उन बच्चों को देखा तो उन बच्चों में एक बच्चा गुमसुम किनारे बैठा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम का ये मामूल था कि किसी को गम में देखते थे, हरगिज़ जो उसके पास से आगे नहीं बढ़ते थे। हुजूर उस बच्चे के पास पहुंच गए, कहने लगे बेटा क्या बात है, इन बच्चों के साथ तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? ये भी बच्चे हैं, आज खुशी का दिन है बेटा, ईद के दिन तो जो है अच्छे कपड़े पहनते, तुम्हारे कपड़े भी मैले हैं बेटा, तुम खेल क्यों ले रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर गम क्यों है? वो बच्चा कहने लगा या रसूलल्लाह, आज का दिन ईद का दिन होगा किसी के लिए खुशी का दिन, मेरे लिए तो आज का दिन बड़ा गम का दिन है। मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरा बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अल्लाह के रसूल मेरा कौन है जो मेरे कपड़े सिलाए, मेरे लिए जूते खरीदे? हुजूर अलैहिस्सलाम घुटने के बल बैठ गए थे। उस यतीम बच्चे से कहा था, बेटा क्या तू इस पर राजी नहीं है कि मोहम्मद तेरा बाप हो और आयशा तेरी माँ हो? वो बच्चे का हाथ पकड़कर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास लाया और फरमाया था, बेटा अपनी आयशा से फरमाया था कि इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, उसको नहलाओ धुलाओ, हसन हुसैन के जो कपड़े इस पर फिट होते हैं पहनाओ। कुछ देर में वो बच्चा नहला धुलाकर अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर आता है। हुजूर वापस जो ईदगाह तशरीफ ले जाते हैं, लेकिन कुछ शान अजीब होती है, हसन हुसैन अब भी जमीन पर चल रहे हैं। अल्लाह हुजूर उस यतीम बच्चे को अपने कांधे पर सवार रखकर ईदगाह तशरीफ ले जाते हैं। वो बच्चा जब उन खेलते हुए बच्चों के पास से गुजरता है और कहता है, वो मेरे साथियों देखो तुम्हारे भी माँ बाप होंगे, लेकिन आज जरा मोहम्मद जैसा बाप लाकर दिखाओ जिसके कांधों पर मैं सवार हूँ। तेरे रब आज अगर हुजूर जिंदा होते तो आज हमारे घर में चूल्हे बुझे नहीं होते, आज मजदूर सबका उनके चूल्हे बुझे हुए हैं। अल्लाह लारियों पर हलाल रोजी कमाने के लिए कड़ी चिलचिलाती धूप में चंद पैसों को कमाने के लिए जो इधर से उधर आज मारे खा रहे हैं, अल्लाह ठोकरे खा रहे हैं, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, हलाल रोजी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अल्लाह आज उम्मत का चूल्हा बुझा हुआ है। सहाबा किराम पर भी हालात आते थे, दौड़कर सहाबा किराम हुजूर के पास पहुंच जाते थे। खंदक के मौके पर सहाबा किराम आए थे और फरमाया था, या रसूलुल्लाह हमारे बच्चों के पास सर्दी के कपड़े नहीं है, अल्लाह के रसूल हमारे पास खाने के लिए खजूरें नहीं है, इतनी सख्त सर्दी है, भूख बड़ी लगी है, अल्लाह के रसूल कुछ कीजिए। हुजूर ने तड़प कर हाथ उठाया था, फरमाया था, अल्लाहुम्मा इन्नहुम जियानुन फास्बिहुम, अल्लाह मेरे साहबा भूखे हैं, इनको खाना खिला, मेरे साहबा नंगे हैं, इनको कपड़े पहना। आपने अपने नबी के उठे हुए हाथों की लात रखी थी, साहबा की भूख को भी दूर किया था, उनकी प्यास को भी दूर किया था। आज नबी की उम्मत फिर भूखी है मेरे अल्लाह, नबी की उम्मत फिर प्यासी है, उसके घर में चूल्हे फिर बुझे हुए हैं। अल्लाह आफियत के साथ अपने नबी के तुफैल में अल्लाह उम्मत के बेड़ा गर्क होने से बचा ले, उम्मत को हलाल रोजी नसीब फरमा, फराग रोजी नसीब फरमा, रोजी और सेहत के मामले में उम्मत को किसी और का मोहताज न बना। अल्लाह उम्मत की ईमान की हिफाजत फरमा, इस्लाम की हिफाजत फरमा। आज हमारी बहनें इब्तिदात मुर्तद हो रही हैं, अल्लाह झूठी मोहब्बतों के पीछे आपको खैरबात कह रही है, इस्लाम और ईमान का दामन छोड़ रही हैं। अल्लाह इनको मुर्तद होने से महफूज फरमा, इनके दिलों में इस्लाम और ईमान की मोहब्बत जागृति फरमा, इस पूरे मजमे को बेइख्तियार कबूल फरमा। अल्लाह बहुत वक्त देकर बड़े तकाजों को पीछे करके ये मजमा तेरे दीन की निस्बत पर आया बैठा है। अल्लाह सबको बेइख्तियार कबूल फरमा। रमजान के अनवार और बरकत से इनमें से एक एक फर्द को महजूज और मुस्तफीद फरमा। अल्लाह किसी को भी महरूम न फरमा। हम में से हर एक की बेहतरीन आफियत के साथ तरबियत फरमा। इस रमजान को हमारे अंदर तकवा, सब्र और शुक्र पैदा होने की अल्लाह इसकी कैफियत पैदा होने की जरिया और सबब बना दे कि अल्लाह हम सबको अपने नेक अमाल के लिए कबूल फरमा, महबूब मकबूल बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत में हमारे लिए भलाई का फैसला फरमा, जो मांगा है अता फरमा, जो मांगने से रह गया खैर बनाकर नसीब फरमा। हम सब हाजिरीन मजलिस का नाम आप बखूबी जानते हैं, अल्लाह हम सब का नाम ले लेकर हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में दुरूद सलाम का कीमती तोहफा नजराना हमारा नाम ले लेकर पहुंचाने के फैसले फरमा। आप पर भी और आपके तमाम सहाबा साहबियात ताबईन ताबईयात सारे अहले बैत और अज़वाज मुताहरात पर भी पहुंचाने के फैसले फरमा और उस सब के नक्श कदम पर चलते हुए हम सबको जीने मरने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।